اللہ نے جہاں سے جسका رزق لکھا ہوا ہے نا وہ اس تک پہنچ کر ہی رہتا ہے۔ کچھ سال قبل کی بات ہے کہ کراچی کا ایک رہائشی تھا، وہ جب کھانا کھا رہا تھا تو کھانے کے دوران اس کی سانس اچانک اٹک گئی اور چاول کا ایک دانہ ناک میں چڑھ گیا۔ اس نے کراچی کے کوئی بڑے ڈاکٹرز نہیں چھوڑے تھے، لیکن اس کا مسئلہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا اور اسی پریشانی میں تقریباً سال گزر گیا تھا۔ پھر اس نے عمرے پہ جانے کا ارادہ کیا اور جب وہ حرم پاک میں پہنچا ہے اور طواف کے بعد بیٹھا وہ خانہ کعبہ کو تک رہا تھا، اچانک اس کو زوردار ایک چھینک آئی اور ناک سے اس کے وہ چاول کا دانہ نکل گیا اور نیچے زمین پر گر گیا۔ اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ اچانک ایک چڑیا آئی، اس نے اس چاول کے دانے کو اٹھایا اور منہ میں دبا کر لے کے چلی گئی۔ وہ ایک چاول کا دانہ جو اس چڑیا کے نصیب کا تھا لیکن وہ کراچی میں موجود تھا، تو وہ اس کی ناک میں چڑھ کر وہ سعودیہ پہنچا، حرم میں پہنچا، وہاں چڑیا موجود تھی اور اس کے پیٹ تک وہ دانہ گیا۔ اور سیم ایز جب ہم روٹی کا ایک نوالا کھاتے ہیں نا، تو اس ایک نوالے کے پیچھے اللہ نے کتنے اسباب بنائے ہوئے ہیں۔ بیج بونے والا الگ ہے، آبیاری کرنے والا الگ ہے، پھر جب فصل تیار ہوتی ہے اسے کاٹنے والا الگ ہے، اسے چھاننے والا الگ ہے، اسے ٹریول کر کے یہاں تک لانے والا الگ بندہ ہے، پھر دکان سے لے کے آنے والے ہمارے گھر کے لوگ، پھر گھر پہ آنے کے بعد اس آٹے کو گوندنے والے ہمارے گھر کی خواتین، اور پھر کھانے والے ہم۔ ہمارے ایک نوالے کا اللہ نے کتنے لوگوں کو سبب بنایا ہوا ہے۔ تو جو تمہارا رزق ہے نا وہ تم تک پہنچ جائے گا۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور ایسا بھروسہ جیسے چڑیا رکھتی ہے، جب وہ اپنا گھونسلہ چھوڑ کے نکلتی ہے نا تو اس کے گھونسلے میں کوئی الماری، کوئی کیبنٹ نہیں ہوتا جس کے اندر وہ آٹا یا اپنا خوراک سیو کر کے نکلے۔ وہ اللہ پر توکل کر کے نکلتی ہے اور اس کو ملتا ہے۔ تو رزق اللہ نے لکھا ہے اور وہ مل کے رہے گا۔